الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 30واں پارہ سورہ نازعات قیامت کے حوالے سے انجام کے اعتبار سے کہ برے اور اچھے لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ وَبُرِّزَتْ اور ظاہر کر دی جائے گی الجحیم جہنم لمن اس شخص کے لیے یرا جو دیکھتا ہے۔ وَبُرِّزَتِ الجحیم لمن یرا اور جہنم واضح کر دی جائے گی اس شخص کے لیے جو دیکھتا ہے۔ فَأَمَّا اور جو فَأَمَّا پس رہا من جو طغا سرکش ہوا۔ فَأَمَّا من طغا جو سرکش ہوا۔ وَآثَرَ اور ترجیح دی حیات الدنیا دنیا کی زندگی کو۔ وَآثَرَ الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ فَإِنَّ الجحیم فَإِنَّ بس بے شک جہنم ہی وہ مأویٰ ٹھکانہ ہے۔ فَإِنَّ الجحیم ہی المأویٰ بے شک جہنم وہ ٹھکانہ ہے۔ یہ 4 آیات اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کبریٰ جب قائم ہو جائے گی تو جہنم سب پر ظاہر کر دی جائے گی، ہر اس شخص پر جو اس کو دیکھتا ہے، یعنی جو دیکھنے والا ہے وہ قیامت کو دیکھ لے گا، اور جو حد سے بڑھنے والا ہے طغا، فرعون کے لیے بھی طغا کا لفظ بولا کہ وہ حد سے بڑھنے والا تھا، اور ہر وہ شخص جو حد سے بڑھنے والا ہے اور دنیا کو ترجیح دینے والا ہے، اس کی ترجیحات میں سب سے پہلے دنیا ہے، اول تا آخر دنیا ہی دنیا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا اور رہا من جو شخص خاف ڈر گیا مقام کھڑا ہونے سے ربہ اپنے رب کے سامنے، ونہا اور روک لیا النفس نفس کو، ان سے ہوا خواہشات۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور رہا وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنی نفس کی خواہشات کو روک لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ فَإِنَّ بے شک الجنت جنت ہی وہ مأویٰ ٹھکانہ ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ 2 آیات کہ جس شخص نے اپنے آپ کو روک لیا، یعنی نفس کی جو خواہشات ہیں اس سے روک لیا، اور وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اس کے مطابق چلا کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اس چیز کو لے لیا اور باقی ہر چیز سے رک گیا، منع ہو گیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا ٹھکانہ رکھا، یعنی جنت اس کا مقام ہے، اس کا نتیجہ ہے، اس کا اجر ہے جس نے اپنے آپ کو اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے تابع کر دیا، یعنی اللہ کے حکم کے تابع کر دیا۔ یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اے نبی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الساعہ قیامت کے بارے میں، ایان کب مرساہا وہ قائم ہوگی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا وہ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کب وہ قائم ہوگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کرتے تھے، یہ نہیں کہ اس کی تاریخ یا دن یا وقت معلوم کرنے کے لیے، بلکہ مذاق اڑانے کے لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قیامت کے متعلق بتاتے قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، چاہے کہ وہ اس کے لیے تیاری کرتے، کوشش کرتے، وہ آگے سے سوال کرتے کب آئے گی، کب آئے گی، بتاؤ جس کا ذکر ہوتا ہے بار بار وہ کب آئے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کرتے تھے۔ فیما
فیما اس خیال میں، انت تو، من ذکراہا، من سے ذکراہا اس کا ذکر، فیما انت من ذکراہا اس کے ذکر میں، یا بیچ اس کے ذکر میں، کہ اس کا ذکر یا اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اس کا ذکر قیامت کا یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جیسے حدیث جبریل سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے اور 4 سوالات کیے، اسلام کیا ہے، ایمان، احسان، اور چوتھا سوال تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سائل جو سوال کر رہا ہے وہ مسئول سے زیادہ جانتا ہے، یعنی جس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ آپ نے قیامت کے متعلق نہیں بتایا۔ اسی طرح سورہ لقمان کی آخری آیت، ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ الی ربک، الی طرف، ربک تیرے رب کی، الی ربک تیرے رب کی طرف، منتہاہا اس کی انتہا ہے، یعنی قیامت کی انتہا ہے۔ یعنی کسی سے بھی پوچھیں قیامت کے متعلق وہ بے خبر ہے، کسی کو علم نہیں ہے، وہ نہیں جانے گا کہ قیامت کب آئے گی، یہاں تک کہ انتہا ہو جائے گی اللہ کی ذات تک، کہ اللہ کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی، اور اس کے درمیان ہر چیز بے خبر ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ انما بے شک، انت تو، اے نبی تو، منذر ڈرانے والا ہے، من اس شخص کو، یخشاہا جو اس قیامت سے ڈرتا ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، بے شک تو ڈرانے والا ہے جو اس سے ڈرتا ہے، کہ اے نبی تیرا کام، تیری ذمہ داری ڈرانا ہے، اور اس شخص کو جو انجام سے ڈر گیا، اور جو انجام سے ڈرتا ہے وہی شخص قیامت پہ یقین رکھے گا۔ کأنہم، گویا کہ وہ، یعنی جو انکار کرنے والے ہیں، گویا کہ وہ، یوم اس دن، یرونہا وہ دیکھیں گے اس کو، یعنی قیامت کو، لم نہیں، یلبسو وہ ٹھہرے، الا سوائے، عشیۃً شام کا حصہ یا آخری حصہ، او ضحاہا یا پہلا حصہ یا صبح کا حصہ، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃً او ضحاہا، گویا کہ وہ قیامت کو دیکھیں گے اور لم یلبسوا یعنی وہ ٹھہرے ہیں پہلا حصہ یا بعد والا حصہ، یعنی قیامت کو دیکھنے کے بعد وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو یا عشیہ یا ضحیٰ، عشیہ کہتے ہیں زوال سے شام تک کے وقت کو، ضحیٰ کہتے ہیں صبح روشنی سے لے کر زوال تک کا وقت، یعنی دن کا آدھا آدھا حصہ، پہلا وقت ہے یہ بات کا۔ وہ گمان کریں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف اتنا وقت ٹھہرے ہیں، سارا دن بھی نہیں بلکہ دن کا تھوڑا سا حصہ دنیا میں ہمارا ٹھہرنا تھا۔ تو اس مثال کو ہر بندہ اپنی زندگی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، کہ جو اس نے زندگی گزار لی اس پہ غور کرے اور سمجھ لے کہ اس مثال کا کیا مقصد ہے، کہ ہر چیز جو گزر چکی وہ کل کی بات لگتی ہے، اپنی زندگی کل کی بات لگتی ہے، میں جوان تھا، میں یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، اور وقت کے ساتھ یعنی زندگی گزر گئی اور ایسے محسوس ہوا جیسے ہم نے بہت تھوڑا وقت گزارا۔ تو پھر قیامت کے دن بھی وہ لوگ اس طرح گمان کریں گے جیسے بہت تھوڑا حصہ دنیا میں گزار کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔